السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سپورٹس 21۔ پاکستان نے دیر آئی درست آئی، لیکن ایک ایسی ریت اور تاریخ قائم کر دی جس کے بعد اب بی سی سی آئی ہو یا پھر آئی سی سی یا پھر بھارتی کرکٹ شائقین اور کرکٹ پنڈت سب کو حیران کر دیا۔ کل تک جو پاکستان کو بہت لائٹ لے رہے تھے، مطلب لائٹر نوٹ پر لے رہے تھے، آج وہ حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں اور پاکستان کے منتے تلے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بی سی سی آئی کی جانب سے جو مسلسل انا اور رویہ برپا کیا گیا، اس کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بنگلہ دیش کے احتجاج کو لے کر ایک واضح موقف قائم کیا گیا، جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا اور پھر آئی سی سی کو بھی اپنے فیصلے پر قائل کر دیا، آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ لیکن اس فیصلے کا مستقبل میں کیا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے، پاکستان کی کرکٹ کو ہو سکتا ہے، شائقین کرکٹ کو ہو سکتا ہے، وہ ایک بنیادی سوال ہے جس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جناب خالد محمود صاحب۔ سب سے پہلے بہت شکریہ خالد محمود صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کا موقف اس سے متعلق مسلسل بہت واضح ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے احتجاج کسی کے لیے کرنا ہے آپ کریں، آپ نے بار بار کہا ہے اگر آپ کو کسی کے لیے آواز اٹھانی ہے آواز اٹھائیں، لیکن اس ایونٹ میں اپنی شرکت کو مشکوک کر دینا یا پھر آنے والے ایونٹس کو خراب کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، لیکن اس وقت یہ بات لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو کس طریقے سے سمجھائیں گے سر؟ جی، میرا موقف آپ نے کچھ ٹھیک بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک اصولی موقف لے کے چلے تھے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آئی سی سی کا فل ممبر ہے اور اس کو اس ٹورنامنٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو ایک بہانہ بنایا گیا کہ جناب وہ جو چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے ہم نہیں شامل کرتے، حالانکہ اگر کوئی بھی شرکت کرنے والا ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے تحفظ کے خدشات بتائے تو اس کی سنی جاتی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ 2009 میں جب پاکستان پہ حملہ ہوا تھا، پاکستان میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، تو کئی سال تک کوئی ٹیم یہاں پہ کرکٹ کھیلنے نہیں آئی۔ اس وقت بھی آئی سی سی موجود تھا، تو آئی سی سی تو اپنی وہ شتر مرغ کی طرح گردن جو تھی، چونچ جو تھی، وہ ریت میں دبا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے کافی واویلا کیا، کہا کہ جناب ان کو کہیں ہمارا ملک محفوظ ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، لیکن ان کا ایک ہی کہنا تھا، ایک ہی رد اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر جو ٹیمیں ہیں جو آنے والی وہ سمجھتی ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ سارا سبق جو ہمیں پڑھایا گیا اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی پڑھائی گئی، وہ ایک دم کیسے بھول گیا آئی سی سی کو؟ اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بنگلہ دیش کو جب کہا ہے انہوں نے کہ جی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ان کو جانا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے مستفیض الرحمان کا معاملہ ہے، اس کو کیوں فارغ کیا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بڑا سیدھا سا سوال تھا بنگلہ دیش کا کہ اگر آپ ایک کھلاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پوری ٹیم کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ نہیں، بالکل بنیادی سوال ہے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ کا مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے موقف سنا، آپ ہمارے یہاں بھی ایک پروگرام میں موجود تھے، وہاں بھی آپ نے بڑی ایک اہم بات کی کہ یہ فیصلہ آپ نے کیا، کسی کے بہاف پہ کیا، اگر ابھی اس کے کچھ رزلٹ آ رہا ہے تو اس رزلٹ سے کچھ حاصل ہم کر لیں۔ مختلف جو سابقہ چیئرمین ہیں ان سے میری گفتگو وقتاً فوقتاً اس معاملے پہ ہوئی، آپ سے ہوئی، توقیر رضا صاحب سے ہوئی، عارف علی خان عباسی سے ہوئی، نجم سیٹھی سے بات ہوئی، ذکا اشرف سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس وقت کچھ حاصل کر لینا چاہیے، بائی لیٹرل سیریز دونوں ممالک کے درمیان ہو جائے، آئی سی سی کے ساتھ کچھ ایسا فیصلہ ہم کر لیں، آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوتی ہے اس میں کچھ ہم حاصل کر لیں، وہاں ہم دونوں کے نیوٹرل مقام پر کئی میچز ہو جائیں۔ پھر اگر ہم بات کریں پاکستان کو لے کر کہ جو بزنس آئی سی سی بی سی سی آئی کو دیتی ہے، جتنا اس کو منافع ہوتا ہے، اس منافع کے بعد بی سی سی آئی کو جو اماؤنٹ آف منی یا اماؤنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم پی سی بھی ایک دوسرا ملک ہونا چاہیے جس کے پاس وہ شیئر آف کیپٹل آنا چاہیے، ہم کچھ ایسے بھی تو فیصلے کر سکتے تھے۔ اور سب سے اہم جو آپ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو اس ایونٹ کے اندر واپس لے آتے تو دنیا کرکٹ حیران ہو جاتی، پاکستان کا وہ ٹرمپ کارڈ ہوتا، اس ٹرمپ کارڈ کو بھی ہم یوز نہیں کر رہے۔ جی، میں نے آپ کی ساری غور سے باتیں سنی ہیں، دوسرے جو بھی سابقہ چیئرمین بات کر رہے ہیں وہ بھی میں نے سن لی ہے۔ بات یہ ہے میری نظر میں اس وقت ایک ہی موقف جو ہے پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ رکھنا چاہیے کہ پہلے دن سے ہم جو واویلا کر رہے ہیں کہ
بنگلہ دیش کے ساتھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, اپنی روایات کو توڑ رہے ہیں, اپنے اصولوں کو توڑ رہے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. ان کو کھلائیں, نہیں کھلاتے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے. میں یہ بات کرتا جا رہا ہوں. یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی اس میں حصہ لے لیں تو اس میں دو طرفہ جو سیریز ہے اس کا فیصلہ کروا لیں, یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے خلاف اتنا فضول قسم کا پروپیگنڈا ہوگا بھارت میں کہ دیکھیں جی پیسوں کے لالچ میں ہیں, دیکھیں جی یہ مانگتے ہیں, دیکھیں جی وہ مانگتے ہیں. اگر بنگلہ دیش تک بات کریں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ آئی سی سی کا اجلاس بلایا جائے جس میں یہ تفصیلات جو ہیں, جو جزیات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, سب پہ غور بھی ہونا چاہیے اور ایک پالیسی بننی چاہیے جس پہ ہمیشہ عمل ہو سکے. اس وقت میرے خیال میں علاوہ بنگلہ دیش کے اگر پاکستان کوئی اور بات کرتا ہے تو وہ اپنی سبکی کرائے گا, کوئی اس سے حاصل نہیں کرے گا, کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ہم بڑے مزے سے اس ٹورنامنٹ اچھا میں کھیلنے جا رہے لیکن ہیں. سر مزاحیہ بات بڑی یہ کہ میں نے مختلف آپ کے انٹرویو سنے, آپ نے بڑی چیدہ گفتگو کی, بڑی مفصل گفتگو کی, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جو اصل میں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں یا پاکستان کے کرکٹ سے محبت کرتے ہیں. آپ کا ایک بیان یہ بھی تھا کہ آپ نے اس ایونٹ میں حاصل کیا کیا, بنگلہ دیش بھی اس ایونٹ کا حصہ بن رہا نہیں ہے. آپ کا ایک بڑا میچ تھا جس کا بہت بڑا ریونیو تھا, اس سے فائدہ شاید سری لنکا کو ہوتا, پاکستان کو ہوتا, انڈیا کو ہوتا, آئی سی سی کو ہوتا, اس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم اپنی کشتیاں جلا رہے ہیں, بنگلہ دیش کی کشتی ہم خود جلا چکے ہیں, دیگر جو ہم پر امید لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو مستقبل میں ہم اگر کسی کے ساتھ لابنگ کرنے جائیں گے کیا ہمارے لیے بڑے سرکمٹینسز پیدا ہوں گے؟ یہ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح خلاصہ پیش کیا ہے. جو ہم نے یہ فیصلہ بعد میں بدل کے اور کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے یا میری بلا سے جس کا بھی فیصلہ ہے, میں نے تو اس کے مضمرات دیکھنے ہیں, میں نے اس کے اثرات دیکھنے ہیں. اثر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بنگلہ دیش کو ہم لے کے چلے تھے, اس کا ہاتھ پکڑ کے. بنگلہ دیش جیسے ایک طرف بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا ہے, اگر یہ بیچارے ابھی بھی ہمارے شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم چھلانگ لگا کے اس ٹورنامنٹ میں پہنچ گئے. اس کے بعد اس ٹورنامنٹ سے جو ایک بڑا مقصد تھا کہ اچھے پیسے بنیں گے پاک بھارت میچ سے, وہ بھی ختم ہو گیا, ہمیں کچھ بھی اس میں نہیں ملے گا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے ہیں تو وہ جیتنے کے لیے جاتے ہیں نا, کوئی شغل تماشے کے لیے تو نہیں جاتے. صحیح بات تو ہے. فرض کیجئے پاکستان اگر اچھا کھیلتا ہوا, جس کا امکان مجھے کم نظر آتا ہے, اچھا کھیلتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے اور پھر آخری 4 میں پہنچتا ہے, تو وہاں تو بھارت پھر موجود ہوگا, اور جب بھارت موجود ہوگا تو آپ کس منہ سے اس کے ساتھ کھیلیں گے؟ آپ کو تو پھر کہنا پڑے گا کہ نہیں جی ہم نے شروع میں بھی نہیں کھیلا تو ابھی سے نہیں کھیلیں گے. لہذا جو ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم ہدف ہوتا ہے کہ ہم یہ ٹورنامنٹ جیت کے جائیں, اپنا نام بنائیں, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اور ایک اور چیز کی طرف لوگ غور نہیں کر رہے کہ اس ٹورنامنٹ کی وجہ سے یہ ایونٹ جو تھا بڑے نفع بخش ہونا تھا اس میچ کی وجہ سے. تو آپ نے وہ نہیں کھیلا, تو جو 20 ممالک ہیں ممبر جو آئی سی سی کے, جیسے ویسٹ انڈیز ہے اور زمبابوے ہے اور اس طرح کے کئی ملکوں کے نام لیے جا سکتے ہیں, ان کو بھی کچھ نہ ہاتھ آیا. آپ نے سب کی ہمدردیاں کھو دی ہیں یہ فیصلہ کر کے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کسی ملک کو بھی اب آپ سے کوئی خاص ہمدردی نہیں ہوگی. نہیں, کسی ملک کو بھی نہیں ہوگی ہمدردی, یہ آپ کی بات بالکل بجائیں. لیکن آپ اس پر کیا رائے دیں گے اپنی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے آئی سی سی کے متعلق جو اس وقت روابط ہیں, جو اس وقت رابطے ہیں, یا پھر آئی سی سی کے پاس اس وقت پی سی بی کے لیے جو سافٹ کارنر ہے وہ موجود ہوگا, یا پھر بڑی سخت کارروائی آئی سی سی بھی کرے گا, پی سی بی کو اس کے لیے لیگل ورک تیار کرنا ہوگا, لیگل فریم ورک آرڈر کے ساتھ پھر ہر بات کا جواب دینا پڑے گا پی سی بی کو بھی؟ بالکل ایسے ہوگا. دیکھیں پاکستان نے اپنا جو معاملہ ہے, اپنا مقدمہ ہے, بہت کمزور کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے ایشو پہ تو بڑا سیدھا سادہ موقف تھا کہ چونکہ آئی سی سی کے یہ روایت ہے, یہ پالیسی ہے, سابقہ ریکارڈ ہے, تو اس لیے بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اگر ان کو کھلاؤ گے تو ہم بھی کھیلیں گے. آپ نے اس موقف سے ہٹ گئے ہیں. اب آپ سے فرض کوئی کریں وہ پوچھے, آئی سی سی پوچھے کہ آپ جناب بھارت کے خلاف میچ کیوں نہیں کھیل رہے, تو میرے خیال میں تو, میری نظر میں تو اس کا
مناسب جواب ہی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ اس ٹورنامنٹ کو سیبوٹاج کرنا چاہتے اچھا ہیں، لیکن اس کو اس خراب میں ایک کرنا بڑی چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے، آپ مجھے کائنڈلی اس پر گائیڈ کریں خالد محمود صاحب، آپ اپنے وقت کے نہ صرف ایک زبردست چیئرمین تھے، ایک زبردست جو ہے مائنڈ بھی تھے جس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت آتی تھی ایڈمنسٹریشن سطح پر آپ کی۔ مجھے یاد ہے جب رمیز حسن راجہ صاحب چیئرمین تھے اس وقت نون لیگ کی جو سینئر قیادت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور دیگر لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی آپ کی، لیکن اب مجھے آپ کائنڈلی بتائیے کہ اس وقت میں وزیر اعظم صاحب میاں محمد شہباز شریف کا بیان سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو چاہوں گا بتاؤں بھی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب وزیر اعظم صاحب اس بحاف پر یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی وقتاً فوقتاً ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، باتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی، تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت کوئی ایسا بندہ ہو جو صحیح گائیڈ کرے، شاید وزیر اعظم آفس کو بھی صحیح طریقے سے چیزیں ایلیبریٹ کی نہیں جا رہی ہیں؟ جی آپ دیکھیے نا وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش تو بیچارہ تنہا کھڑا ہے اپنے ملک میں، اس کے ساتھ پاکستان اس وقت نہیں کھڑا، کیونکہ پاکستان کے مطالبات کی فہرست میں میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش والا خطہ شامل ہے۔ ان کی تو وہی جو آپ نے پہلے کچھ چیزیں گنی تھی صحیح۔ کہ دو طرفہ جو مقابلے ہیں ان کا بھی طے کر لیں، اور جو حصہ ملتا ہے اسی کے فنڈ میں سے اس کو بھی طے کر لیں، اس میں یہ بھی کر لیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں کرنے والی؟ ایک اصول اتنا بڑا آپ نے شاندار اپنا موقف اپنایا تھا بنگلہ دیش والا، اس کو آپ چھوڑ کے اب ایسی چھوٹی باتوں پہ آ گئے ہیں کہ آپ کا نمبر ایک بھارتی میڈیا آپ کا بالکل حشر کر دے گا آپ کے خلاف بول بول کر۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب آئی سی سی میں وہ لے کے جائیں گے جو لیکن ان کے چیئرمین لیکن ہیں سر اس یہ وقت ایک معاملہ، جو بات آپ تو بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں مسلسل کہ ہم اپنا کیس اپنے ہاتھوں سے بڑا کمزور کر رہے ہیں، مطلب وہ محاورہ بالکل صادق آتا ہے نا کہ ہم نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری ہے، یہ آنے والے وقت میں شاید واضح ہوگا، ابھی شاید یہ چیزیں جذبات کے ساتھ محسوس نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ابھی میں کپتان پاکستان ٹیم سلمان علی آغا کا بھی بیان سننا تھا، اور جب ان سے کسی صحافی نے گفتگو کی دوران پریس کانفرنس کے آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا گیا، پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو رہا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا نہیں۔ آج سے پہلے ہمارے کھلاڑی کہتے تھے یہ ہندوستان کی طرف سے ہم کرکٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں، آج یہ آپشن جو تھا جو ہمارے پاس ہوتا تھا یہ بھی کیا ختم ہونے جا رہا ہے؟ کون سے آپشن کی آپ میں بات کر رہے ہیں؟ اس آپشن کی بات کروں کہ جب کبھی ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی بلیک میلنگ ہوتی تھی، اسپورٹ مین اسپرٹ کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا تھا، اور ہم کہتے تھے ہم اسپورٹ کو آگے رکھتے ہیں، ہم کرکٹ کو آگے رکھتے ہیں، ہم کرکٹ ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں، کرکٹ کھیل ہونی چاہیے دونوں ممالک کے درمیان، اسپورٹس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں جو کشیدگی ہے اس کو کھیل تک نہ لایا جائے۔ اب وہ کشیدگی ہماری طرف سے بھی اس بیلنس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا۔ دیکھیے وہ ہندوستان کی جس ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت تک کھیل کو کھیل ہی سمجھ رہا تھا، کھیل کو کھیل ہی لے رہا تھا، اس نے کبھی بھی اس میں سیاست نہیں ڈالی۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو مودی سرکار ہے یہ ان کی پالیسی ہے، بالکل ایک نئی پالیسی ہے جس کے خلاف بہت سخت کارروائی ہونی چاہیے تھی، بڑا سخت احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، وہ خاص طور پہ ایشیا کپ میں۔ اور مزید حیران میں اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ ایشیا کپ جو ہے وہ آئی سی سی نہیں کروا رہی تھی، وہ کروا رہی تھی ایشین کرکٹ کونسل، اور ایشین کرکٹ کونسل کا آپ کو پتا ہوگا سربراہ جو ہے وہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ تو جب وہ چاہتے اس کے بعد جب فائنل ہو گیا تھا وہ ٹرافی لینے نہیں آئے، ان کو ایک ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے تھا اور اس میں ان کو اس بدتمیزی کی پوری کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ جو بھی ہوتا تو آخر ووٹ اپنے ساتھ ملانے پڑتے ہیں، لابی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے کبھی کہیں سنا تھا کہ ہمارے کرکٹ بورڈ نے کوئی اس پہ چون بھی کی تھی؟ چپ کر کے ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے وہ اسی قابل ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہی جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن سر اس وقت بھی شاید ایشین کرکٹ کونسل کی جب میٹنگ طلب کی گئی تو وہ ہنگامی میٹنگ تو حالیہ طلب نہیں کی گئی، لیکن وہ جو میٹنگ ہوتی ہے معمول کے مطابق اسے طلب کیا گیا۔ جب ٹرافی کا موضوع آیا تو اس وقت شاید مائک بھی بند کر دیے گئے بی سی سی آئی کے نمائندگان کے، آفیشلز کے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری طرف سے ایک ہیزیٹیشن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ہمیں بات ہی نہیں کرنی آتی، یعنی میرے خیال میں جیسے ہوتا ہے نا
مدلل طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرنا، دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، مجھے یوں لگتا ہے کہ کرکٹ میں کسی کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اچھی طرح بات کر سکے. یہ دیکھیں، یہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو چاہیے ایسے اپنے نمائندے جو اپنے موقف کو بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کر سکے. بڑے اچھے اچھے معاملات آئے ہیں. آپ کو اگر میں بتاؤں کیسے ہوتا رہا ہے، مجھے یاد ہے میں عبدالحفیظ کارزہ صاحب کے ساتھ سیکرٹری تھا کرکٹ بورڈ کا. وہاں پہ میں نے دیکھا انہوں نے جنوبی افریقہ کے معاملے پر اتنی شاندار گفتگو کی تھی کہ دل یعنی آشش کر اٹھتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جنوبی افریقہ یہ باوجود ان کی نسل پرستانہ پالیسی کے انگلینڈ بھی جا کے کھیلتا تھا، آسٹریلیا بھی جا کے کھیلتا تھا. حالانکہ یہ جو ہیں انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، ترجمان بنتے ہیں، لیکن کھیلتے تھے. اس پہ پھر انہوں نے پکڑ کے ان کی وہ گت بنائی کہ وہ مجبور ہو گئے کہنے پہ کہ ہاں ہم یہ ٹھیک سمجھتے ہیں، اب آئندہ ہم جنوبی افریقہ نہیں جائیں گے جب تک ان کی نسل پرستانہ پالیسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کے نتیجے میں آسٹریلیا کا بڑا مشہور جو تھا ٹور جو جنوبی افریقہ کا، وہ کینسل کرنا پڑا ان کو. پھر انہوں نے ہمیں فریاد کی کہ چلیں جی، آپ کی وجہ سے، آپ کی خاطر ہم نے جنوبی افریقہ کا دورہ تو ختم کر دیا، لیکن مہربانی کر کے اب ہماری یہ سیزن خالی جا رہا ہے تو آپ اپنی ٹیم بھیجیں. مجھے یاد ہے ان کے جو سیکٹری وغیرہ کے یہ فون آتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ 76 کی بڑی مشہور سیریز ہوئی تھی 3 ٹیسٹ میچوں کی، جس میں ایک ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتا بھی تھا، ایک برابر رہا، اور دوسرا آسٹریلیا نے جیتا، جس میں عمران نے بڑی شاندار بالنگ کی اور دوسرے لوگوں نے بھی. تو وہ بڑا شاندار دورہ رہا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ترجمان ہے، آپ کا جو نمائندہ ہے، وہ اپنا موقف اچھی طرح بیان کرے تو یہ 14-2 والا ووٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ووٹ ہمیں بھی ملنے چاہیے تھے. اب بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ زیادہ باخبر ہے، کیا پاکستان نے کسی ملک سے، کرکٹ کھیلنے والے ملک سے رابطہ کر کے اس کو اپنی ساری بات سمجھائی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جناب آپ کے کرکٹ کی روایات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ اصولوں کا پامالی ہو رہی ہے، اور ابھی آپ کے آئی سی سی کی جولی میں ہے کیا؟ کوئی 150 اچھا، لیکن سال سے ان کرکٹ ہو رہی ہے. تمام حالات میں مجھے یہ بتائیے گا خالد محمود صاحب، اس وقت آپ سمجھتے ہیں امکان ہے کیا محسن نقوی صاحب یا پی سی بی اپنے جو اس وقت فیصلہ کیا ہے اس سے یو ٹرن لے لیں یا پھر بڑا میچ کھیلنے چلے جائیں؟ یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے. اندر یعنی پس منظر، پس پردہ کیا ہو رہا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بلکہ آپ لیکن میڈیا والے اگر یہ اتنا بڑا یو ٹرن لیا جائے گا تو اس کے بعد کتنی جگ رسائی ہوگی، کیا کہیں گے اس پر؟ جاگ رسائی تو پہلے بھی میرا خیال ہے ہماری ہو رہی ہے. جب ہمارے چیئرمین سے اس نے ٹرافی نہیں دی تھی، وہ بھی جاگ رسائی کا معاملہ تھا. جب ان کے کپتان نے ہمارے کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ بھی جاگ رسائی کا معاملہ تھا. یہ ہر وقت جاگ رسائی ہو رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کسی بےزتی کو بےزتی نہ سمجھیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل نے جو بھی آپ اجلاس کہہ رہے ہیں کہ مائک بند کر دیے، یہ کر دیے گئے، کہیں بھی ہمارا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، کہیں بھی ہم اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، منوا نہیں سکتے. میں تو بڑا حیران ہو رہا ہوں سن کے کہ کھلم کھلا اچھا، لیکن جاتی ہو رہی ہے. ایک چیز مجھے کائنڈلی بتائیے گا خالد محمود صاحب، آپ کا قد بڑا اونچا ہے، آپ نے جس ایرا میں کام کیا اس وقت پاکستان کے کرکٹ کے معاملات بڑے عجیب و غریب تھے، بڑے مشکل فیصلے اس دور میں آپ نے کرنے تھے، آپ نے کیے. اس وقت محسن نقوی صاحب سے اگر وہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو وہ رمیز راجہ سے رابطہ کر لیتے ہیں، وہ نجم سیٹھی سے رابطہ کر لیتے ہیں، میں ذکا اشرف کے ساتھ بھی ان کو دیکھا ہے. لیکن ایک واضح بات یہ ہے کہ آپ ہوں، توقیر ضیاء صاحب ہوں، وہ کراچی کئی بار آئے ہیں، عارف علی خان عباسی صاحب یہاں کراچی میں رہتے ہیں، آپ جیسے جو سینئر موسٹ اور مطلب ویل ڈیلیورڈ لوگ ہیں جنہوں نے ایک رزلٹ دیا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہچکچاہٹ ہے، کیا بوکھلاہٹ ہے؟ ہم بڑے نالائق ہیں، ہمارے اندر چاپلوسی والی صلاحیت نہیں ہے، خوشامد کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ وہ کیوں فیصلہ کریں گے؟ ہم تو یہ سچی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کسی کو، جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کوئی سچی بات کی آج تک؟ تو ہمیشہ ہاں جی بہت اعلیٰ، بڑا زبردست فیصلہ کر دیا کرکٹ بورڈ نے، تباہی پھیلا دی ہے وہ. تو ایسی باتیں اللہ ان کو نصیب کرے. میں تو نہیں اس قسم کی گفتگو کر اچھا، سکتا. یہ اب اس وقت جاتے جاتے آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جو
قریبی حلقے ہیں پی سی بی کے اور مختلف جو کرکٹ لورز ہیں ان کی جانب سے ایک یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے پیرلل جو ہے رابطے کر رہا ہے، اپنی مونوپولی کو مزید اسٹرانگ کر رہا ہے، لابی بنا رہا ہے، جس میں بنگلہ دیش کے بعد اب سعودی عرب میں جو ہے کرکٹ سے متعلق کام کیا جائے گا، وہاں بھی معاملات کو بہتر کیا جائے گا۔ اس طرح کی دوستی کیا پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ کیونکہ انڈیا کے پاس تو بگ تھری کا ہمیشہ سے آپشن رہا ہے، آسٹریلیا، انگلینڈ، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ بھی اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ جی، پاکستان اگر کوشش کرے اور وہ غریب ملک جن کو آئی سی سی روند رہی ہے اپنے قدموں کے تلے، اور یہ 3 بڑے ملک کیا ہیں جو سارے پیسہ اپنے پاس جب رکھ کے اور ان ملکوں کو کم سے کم حصہ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر پاکستان مؤثر قسم کی کوشش کرے تو ان ملکوں کو ملا سکتا ہے اپنے ساتھ، اور ملا کے پھر چاہے آپ سعودی عرب کو بیچ میں شامل کریں یا کسی مالدار ملک کو شامل کریں، ان کو آپ دیکھیے آئی سی سی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ 150 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو 10 سے زیادہ ملک نہیں تیار کر سکے ٹیسٹ کھیلنے والے، 10 سے زیادہ ملک۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں فٹ بال جو ہے وہ ساری دنیا میں 200 ممالک میں کھیلی جاتی ہے۔ تو آئی سی سی کا کردار جو ہے وہ بہت بڑا ہی خراب قسم کا رہا ہے، وہ اس میں خود غرضی پر مبنی رہا ہے، اس میں پیسوں کا لالچ رہا ہے، ورنہ تو بگ تھری کا فارمولا سے زیادہ گھٹیا فارمولا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہونا تو چاہیے کہ آپ اپنے کھیل کو پھیلانے کے لیے، اس کھیل کی نشو و نما کے لیے جتنے وسائل غریب ملکوں کو، ایسے ملکوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ اچھی سے اچھی ٹیمیں تیار کریں، تو پھر کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ لے دے کے بار بار اپنے وہ پیٹ آپ کا نہیں بھر رہا، چاہے بھارت ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، تو اس قسم کی آئی سی سی جو ہے اس سے کیا توقعات رکھی جا سکتی؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ خالد محمود صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور وہ اس وقت ناراض دکھائی دے رہے ہیں جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت کو دیکھتے ہوئے۔ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس بڑے ایونٹ میں یقینی طور پر شرکت کرنی چاہیے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے اس کو لازمی کھیلنا ہوگا پاکستان نے، یہ کہنا ہے سابق چیئرمین پی سی بی جناب خالد محمود صاحب کا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت آئی سی سی میچ T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور کچھ دیر سے مراد ہے کچھ گھنٹوں میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اب چند گھنٹے ہی رہ چکے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے پاکستان اور نیدرلینڈز کا مقابلہ ہوگا، جہاں پاکستان اپنے جو ہے کھیل کا آغاز کرے گا۔ پاکستان اور ہندوستان میں جو مقابلہ ہونا ہے اس میں اب بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن یہ ایونٹ 2 ممالک میں کھیلا جائے گا، جہاں سری لنکا اور ہندوستان میں یہ میچز جو ہیں براہ راست کھیلے جائیں گے، مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اپنے میچز کولمبو میں کھیلے گا، پاکستان اپنا پہلا میچ جو ہے وہ نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دوسرا میچ 10 تاریخ کو یو ایس اے کے خلاف ہوگا۔ 2024 میں پاکستان اور یو ایس اے سے متعلق جو میچ ہے وہ اتنا شاندار نہیں رہا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو یو ایس اے کے ہاتھوں پہلی بار یو ایس اے جو ایک بڑے ایونٹ میں شامل ہوا اور اس نے پاکستان جیسی ایک بڑی ٹیم کو شکست دی تھی۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آیا پاکستان ٹیم کے جو سلیکٹرز ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیں اسپورٹس 21۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں پاکستان ٹیم نے مکمل کی ہیں یا نہیں کی ہیں، ایک بنیادی سوال ہے، لیکن شائقین کرکٹ کا اس پر کیا رد عمل ہے، ان کی کیا رائے ہے، اور وہ پاکستان کے ورلڈ کپ سے متعلق مشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو اچھا کھیل رہی ہے، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آگے بھی اچھا کھیلیں گے۔ وہ اچھا کیا ایکچولی، اس کا سپورٹ کیا بنگلہ دیش کا، تو آئی ہوپ کہ آگے جا کے سب کے لیے اچھا ہوگا۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان جیت جائے۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور امید کرتے ہیں ہماری ٹیم اچھا کھیلے اور جیتے پاکستان۔ امید ہے انشاءاللہ پاکستان اچھی پرفارمنس دے گا، اور انڈیا سے نہ کھیلنے کا فیصلہ بھی اچھا ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پروگرام میں ایک بار جس طریقے سے آپ نے دیکھا، پروگرام میں یہ رد عمل سامنے آیا ہے گیسٹ کی جانب سے اور خاص طور پر فینس کی جانب سے پاکستانی کرکٹ سے متعلق۔ تو اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں انوار خان صاحب اور اپنا
ایک پلینٹی آف ٹائم ہی اسپینڈز ان USA، لیکن ہاں اس وقت یہ کراچی آ چکے ہیں اور آنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور اپنے وقت کے بڑے شاندار اور معتبر کرکٹر ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے انوار خان صاحب. اور آپ اس وقت سمجھتے ہیں جو سلیکشن کا معیار ہے ہمارا، اس نے شاید انصاف کا جو ترازو تھا اس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہی ہے، کیونکہ جو لڑکے ابھی پرفارمنس ہے ان کو لیا ہے. اور اب سری لنکا میں آپ کو پتا ہے کہ بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور انڈیا میں بھی کیونکہ یہ جو فارن ٹیمز آ رہی ہیں، کیونکہ اسپنرز کو یہ لوگ تھوڑا اتنا اچھا نہیں کھیلتے. اس کی اگزامپل ایسے تو ہے جیسے اگر آپ کو لیکن مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ سر سری لنکا کی جو کنڈیشنز ہے اس پر اگر آپ سلیکٹر ہوتے تو آپ کی ٹیم کے اندر بابر اعظم ہوتے ہیں یا فخر زمان ہوتے ہیں یا دونوں نہیں ہوتے؟ نہیں، بابر اعظم کو تو رکھنا اب ضروری ہے، کیونکہ ان کی تو ایکچولی لیکن آج کی ابھی کی گفتگو میں نے جو سنی سلمان علی آغا کی، وہ تو شاید ایسا لگ رہا ہے بابر اعظم سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، یہ اس کا کوئی ریزن اور ہو سکتا ہے، سمجھے نا. یہ پرفارمنس وائز یا پلیئر وائز نہیں، پلیئر وائز تو اس کی جگہ بنتی ہے، لیکن ابھی ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ یہ کھیلتا کس طریقے سے. تو فخر زمان کی سر نہیں بنتی ہے؟ نہیں، فخر زمان کو تو رکھنا چاہیے ان کو. اچھا، رکھنا چاہیے. فخر زمان کو بھی رکھنا چاہیے، کہ فخر زمان تو 2020 کے لیے بہترین پلیئر ہے ان کے پاس. صحیح. تو اس کو رکھنا چاہیے. مطلب دیکھیں اس وقت آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوگی، وہاں پہ اسپن وکٹ کا جو ہوگا نا وہ جادو چلے گا. اور اسپن جو کھیل سکتا ہے وہی اور، کیونکہ پاکستان کی یہ 3 اسپنر ہیں، یہ اس لیے ان پہ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، پیسر پہ یہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، جو سری لنکا کی کنڈیشن ہے، آپ کو اپنی پیس بیٹری کو بہت مضبوط بنانا ہوگا یا پھر اسپن اٹیک بہت سالڈ ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ایکچولی میں 2 دفعہ گیا ہوں سری لنکا، وہاں کھیلا بھی ہوں. تو ایکچولی جو ہے نا وہاں پہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، ایک گرمی بہت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہاں اور اگر یہ سی سائڈ پہ ان کا اگر گراؤنڈ ہوگا تو وہاں بال سوئنگ ہوتی ہے اور ہیوی کراؤڈ ہوتے ہیں. لیکن جو اس وقت پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہوئی ہے، اس وقت مسلسل بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو لے کر مختلف جو سابق کھلاڑی ہیں ان کی مختلف آرائیں ہیں. میں ماس صداقت کی بات کروں، آپ کی ٹیم میں شاید ایک میچ ونر کھلاڑی اگر ہوتا شاہد خان آفریدی کے بعد بڑے عرصے تک ہم نے پاکستان ٹیم میں کوئی شاہد خان آفریدی نہیں دیکھا. میں ان کی کمپیریزن نہیں کر رہا شاہد خان آفریدی صاحب سے، وہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ کا، لیکن ایک امپیکٹ فل کھلاڑی ہیں ماس صداقت. وہ امپیکٹ فل کھلاڑی جو کراؤڈ کو اپنی طرف کھینچے، جو میچ کو دوسرے کی بنا ہوا میچ اپنی طرف بنا دے، وہ شاید صلاحیت اس وقت کسی کھلاڑی میں ہے ایز اے ٹیسٹ کرکٹر، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ابھی کھلاڑی نہیں، دیکھیں شاہد آفریدی، عبدالرزاق یا یہ جس ٹائپ کے آلراؤنڈر تھے نا، ان پہ آپ مطلب لیٹ آرڈر میں بھروسہ کرتے تھے. اس طرح کا ان کے پاس کوئی بھی نہیں. یہ فہیم اشرف کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فہیم اشرف نے ایسا ابھی تک کوئی شو نہیں کیا ہے جو ان کی کوالٹی کے مطابق جو پچھلے 2-3 آلراؤنڈر پاکستان میں گزرے. تو وہ ابھی جگہ پوری نہیں ہوئی ہے بالکل بھی. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا، میں جیسے آپ کو کہا اسپنر کا جو ہے نا بہت اہم رول ہوگا. پیسر اتنا پارٹ نہیں کریں گے، اگر شروع میں نئے بال پہ کچھ کر جائیں تو کر جائیں، لیکن مین جو ہے نا یہ 3 اسپنروں کے ساتھ جائیں گے. اور خاص کر جو یہ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز اور یہ دوسری ٹیم ہے نا، یہ مشکل میں پھنس جائیں گے. اسپنر کو یہ لوگ اتنا اچھا نہیں کھیل سکتے، خاص کر انڈیا میں بھی، اور انڈیا بھی اسی حساب سے وکٹ بنائے گی. بہت فیوریبل ہوں گی. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے جناب انوار خان صاحب. گفتگو کرے تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ کا مشن بہت اہم ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.